وہ اپنی نعمتوں کی کمی کا دروازہ کھولتا ہے کہ جہاں سے نعمتیں غائب ہوتی ہیں. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت سنی ہے کہ وہ جا رہے تھے کہ رستے میں ایک بندہ ملا. اس نے کہا جی موسیٰ آپ جا رہے ہو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے, تو آپ نا میرے لیے ایک کام تو کر دو. میرے پاس نا بے شمار نعمتیں ہیں, میرے پاس بے شمار اس کی جو ہے نا وہ مال و دولت ہے, سکون ہے, ہر طرح کی جو ہے نا بارش برسی ہوئی ہے. تو کچھ تھوڑا سا اللہ کو بولو, کچھ تھوڑا سا اس کو کم کرے, میں ذرا وہ والا چیز کو بھی ٹیسٹ کروں, اس کا بھی احساس لوں, تاکہ میں بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکوں. تو آپ جو ہے نا وہ کہنا کہ اس کو یا وقتی طور پہ مجھ سے چھین لو یا ان کو کم کر دو جو نعمتیں ہیں, تاکہ میں اس کا بھی ایک احساس لے سکوں. پھر آگے گئے تو آگے ایک اور بندہ جو ہے نا وہ ریت کے اندر لیٹ کے اس نے اپنا بدن چھپایا ہوا تھا. تو جس نے ریت میں بدن چھپایا اس کا مطلب اس کو کپڑا تک بھی میسر نہیں ہے کہ اپنا بدن چھپانے کے لیے. اس نے کہا جی آپ موسیٰ آپ جا رہے ہو تو آپ اللہ سے ہم کلام ہو, تو آپ کہنا کہ جو ہے وہ میرا بھی کوئی خیال کر لے, میرے پہ بھی کوئی رحم کر دے کہ یہ کیا اس نے میری حالت بنا رکھی ہے, تو ذرا میرے لیے بھی بات کر دینا. تو میرے پہ کوئی نعمتیں میرے لیے بھی بڑھا دے, تو میرے لیے بھی ساری دنیا کو سارا کچھ دیا تو مجھے بھی کچھ دے. وہ گئے, جا کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے. تو واپسی پہ جو ہے نا وہ آ کے اس سے پوچھا, اس نے پہلے جو شکر گزاری والا تھا اس سے ملاقات ہوئی. تو اس نے پوچھا جی ہاں جی آپ نے میرا پیغام دیا. تو بالکل پیغام دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تو میری ناشکری شروع کر دے تو میں تیرے سے نعمتیں دور کر دوں گا. اس نے کہا جی یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا, اگر میرے پاس نہ وہ زبان ہے, نہ میرے پاس وہ جسم ہے, نہ دماغ ہے, نہ وہ دل ہے کہ میں اس کی کس وجہ سے ناشکری کر سکوں. میرے پاس تو ایسا کوئی جواز نہیں ہے اور میرے جسم میں لگا کوئی ایسا عضو نہیں ہے جو اس کی ناشکری کا گمان بھی کر سکے, میں تو اس کا شکر گزار ہی رہوں گا. تو کہا نہیں ہے پھر نعمتیں ایسے ہی رہیں گی, پھر ان کو وہ تو اس سے نہیں کر سکتا. پیچھے نا آگے گئے تو یہ مل گیا جو ریت میں جس نے اپنے آپ کو دفن کیا ہوا تھا. اس نے کہا جی آپ جو ہے نا میرا آپ نے پیغام دیا. بولا جی بالکل دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے بولو کہ شکر گزاری شروع کر دے میری. تو اس نے کہا تو بات ہے کرنے والی موسیٰ, تو نے اللہ کو بولا نہیں کہ دیا کیا تو نے مجھے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. جسم ناپنے کے لیے کپڑے نہیں ہے, چھت نہیں ہے, میرے پاس کھانے کو کھانا نہیں, تو نے مجھے جو ہے نا وہ کس چیز کا شکر ادا کروں میں. اللہ تعالیٰ نے فوراً ہوا کو حکم دیا اور وہ جو ریت جس میں اس نے اپنا بدن ڈھانپا ہوا تھا اس کو حکم دیا اس سے دور ہو گیا. ریت اٹھ گئی, ذلیل و رسوا ہو گیا. تو وہ ناشکری رویے جو ہیں وہ اس سے تشبیہ دیتے ہیں, اور جو شکر گزار رویے ہیں وہ ان نعمتوں سے بھرے ہوئے جو کریکٹر ہیں اس کو تشبیہ. تو اس لیے اگر وہ بھی جاہل جو ہے اگر اپنے لیے اسی چیز کا ہی شکر ادا کرنا چاہتا کہ جسم میں آکسیجن تو جا رہی ہے, بیماری تو نہیں ہے, کوڑ تو نہیں ہے, جسم جو ہے نا وہ میرا تندرست تو ہے, 700 چیزیں اس کے پاس بھی تھی شکر ادا کرنے کے لیے, لیکن اس نے ناشکری کی, اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ بھی نہیں اچھی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری اس میں بھی اللہ کے نبی کے تھرو بھی ہمیں بھی پیغام دیا کہ شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا. تو اس کا اگر نہیں کرو گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی نعمتیں آپ سے چھین لے گا. تو اس لیے ہمیشہ اپنا جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, جو دل کی حالت ہے, کیفیت ہے, اس کو ہمیشہ شکر گزار رکھیں. آج کے دن میں بھی جب ہم آپس میں یہاں بیٹھے آپس میں ایک دوسرے کے لیے بات کر رہے ہیں, اپنے کسی کام کاروبار کی فکر کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ اس وقت ہسپتالوں میں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. کوئی ایمرجنسی کی حالت میں ہے کہ آکسیجن پتہ نہیں اگلا سانس آنا کہ نہیں آنا. کتنے ایسے لوگ ہوں گے اس وقت پاکستان کی اگر بات کر لیں تو اس کے ہسپتالوں میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو جناب اس وقت کہہ رہے ہوں گے کہ کاش ہم اٹھ کے بیٹھ ہی سکیں. ہیں کہ نہیں ہوں گے ایسے جو کہیں گے میں سیدھا بیٹھ ہی سکوں یار, جو کہے گا میں کم از کم جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ مجھے یہ تکلیف جو کوئی دل کی تکلیف, کوئی پھیپھڑے کی تکلیف, کوئی جگر کی تکلیف, کوئی بیسیوں بیماری کے ساتھ مبتلا. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا کروڑوں اربوں خربوں بار ہمیشہ دل سے اور دماغ سے اس کیفیت کو اپنے اندر رکھیں کہ شکر گزار ہیں.
शुक्र गुजारी के अंदर ही सारे राज छुपे हुए हैं। वो कामयाबी के दुनियावी कामयाबी के हों या वो अखरवी कामयाबी की हो, ये अल्लाह ताला ने इसके अंदर रखे हुए हैं। आज के दिन में अब जैसे जैसे साइंस ने रिसर्च की, जो साइंस है ना वो फैक्ट्स का नाम है, और जो मज़हब है ना जो वो यकीन का नाम है। तो हम बासित मुसलमान इस चीज़ पे यकीन रखते हैं कि जो अल्लाह के नबी ने हम तक पहुँचाया वो बरहक है, और वो क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए उसी में ही निजात है। और जो जो रास्ते दिए हैं वही हमारे लिए फलाह के रास्ते हैं, जिनसे मना किया है वो तबाही के रास्ते हैं। ये हमारा ईमान होना चाहिए। अगर उनकी कहीं कुछ बातों को साइंस आज जस्टिफाई करे, कुछ 1400 साल पहले ही कुछ ने, जब से साइंस ने तरक्की करनी चाहिए शुरू की, तो उस कुछ चीज़ों को उसने पहले कर दिया, कुछ को बाद में करने लगा। साइंस ने अपने दिए गए नज़रियातों को तो कितनी बार बदला ना। जिस तरह ज़मीन के बारे में उसने कहा जी ये बैजवी है, कभी कहा ये सिर्फ सूरज के गिर्द घूमती है, फिर कहा नहीं अपने भी गिर्द घूमती है, फिर किसी ने कहा ये साकत है, तो इसी के 10 चीज़ें, फिर किसी ने कहा जी नहीं इंसान जो है वो बंदर से बना है, फिर उसने कहा अगलों ने आके जो टला दिया कि नहीं। साइंस ने अपने ही जो जिसको वो नज़रिया कहता है ना उसको ही कितनी बार चेंज किया। लेकिन हमारे जो बिलीव्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके अंदर आज तक कोई ऐसी तब्दीली नहीं आई कि जो वहाँ से आज से 1450 साल पहले जो अल्लाह के नबी ने आज तक उसमें आई। तो इसलिए ये जो काम कारोबार है ये भी रिज़्क़े हलाल जो है ये आइन इबादत है, इसको इबादत का दर्जा दे के ही करें। अपने लिए रिज़्क़ कमाना, अपने से अपने बहन भाइयों के लिए कमाना, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाना, अपने माँ बाप के लिए करना, अपने से जुड़े अजीज़ व अकारब के लिए जो है वो देने वाला हाथ करना। तो ये सारे जितने हैं ये सारे खैर के काम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो तंग दस्ती है वो कुफर की तरफ ले जाती है। तो इसलिए खुशहाली जो है ये आसान रिज़्क़ जो है ये अल्लाह ताला की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। उसके लिए भी अल्लाह ताला की शुक्रगुजार रखें कि आप कैसे एसी वाले में बैठे हुए, थोड़ा सा एसी का टेम्परेचर नीचे पर हुआ तो तबीयत जो है ना वो आवाज़ार होनी शुरू हो जाती है।